ایک گاؤں کی خاموش زندگی۔ پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹے سے گاؤں میں یوسف نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے اس کے اچھے اخلاق، سچائی اور اللہ پر بھروسے کے لیے جانتے تھے۔ یوسف کا بچپن یتیمی میں گزرا تھا۔ اس کے والد ایک کاریگر تھے جو گاؤں کے لیے لکڑی کا کام کرتے تھے، لیکن ایک دن جنگل سے لکڑیاں لاتے ہوئے ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ اس وقت یوسف صرف 10 سال کا تھا۔ یوسف کی ماں نے اکیلے بیٹے کی پرورش کی۔ دن میں کھیتوں میں مزدوری اور رات کو کپڑے سی کر وہ گھر کا خرچ چلاتی۔ غربت کے باوجود یوسف کی ماں نے اسے قرآن پڑھایا اور نماز کی پابندی سکھائی۔ یوسف کی زندگی کا پہلا سبق یہی تھا: بیٹا، روزی کا مالک اللہ ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے وہ بہترین بدلہ دیتا ہے۔ گاؤں کی زندگی سادہ تھی، لیکن یوسف کے خواب بڑے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ گاؤں میں ایک ایسا کنواں بنے جس سے سب لوگ مفت پانی لے سکیں، کیونکہ گرمیوں میں گاؤں کے لوگ میلوں دور سے پانی لاتے تھے۔ آزمائش کی شروعات۔ ایک سال گاؤں پر قحط آ گیا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیت سوکھ گئے اور دریائے کنار بھی خشک ہونے لگا۔ گاؤں والے پانی کے لیے پریشان ہو گئے۔ کچھ لوگ شہر ہجرت کرنے لگے۔ یوسف کی ماں بیمار ہو گئی۔ دوا اور پانی دونوں کی کمی تھی۔ یوسف دن رات دوڑ دھوپ کرتا، کبھی جنگل سے لکڑیاں کاٹتا، کبھی گاؤں سے دور جا کر پانی لاتا، مگر ماں کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب یوسف تھکا ہارا گھر آیا تو ماں نے دھیرے سے کہا، بیٹا، میں شاید زیادہ دن نہ رہ سکوں، مگر تم وعدہ کرو کہ اس گاؤں کے لیے کنواں ضرور کھدوانا۔ یوسف نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، امی، یہ میرا فرض ہے، میں آپ کا خواب ضرور پورا کروں گا۔ چند دن بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ یوسف اکیلا رہ گیا، مگر ماں کی بات اس کے دل میں نقش ہو گئی۔ کھدوانے کے لیے پیسے جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گاؤں چھوڑ کر شہر کا سفر کیا۔ شہر میں اس نے مزدوری، بکریوں کی دیکھ بھال اور بازار میں سامان اٹھانے تک کے کام کیے۔ وہ کھانا کم کھاتا اور زیادہ تر پیسے بچاتا۔ مہینے سال میں بدل گئے۔ یوسف کے چہرے پر جوانی کی جھلک آ گئی، مگر دل میں وہی بچپن کا عزم زندہ تھا۔ ہر نماز کے بعد وہ دعا کرتا، یا اللہ، یہ تیرا ہی کام ہے، تو اسے آسان کر دے۔ ایک بڑی آزمائش۔ ایک دن شہر میں ایک حادثہ ہوا۔ بازار میں ایک دکان میں آگ لگ گئی۔ یوسف نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اندر سے 2 بچوں کو بچایا۔ لوگوں نے اس کی بہادری کو سراہا، مگر اس دوران یوسف کا سارا جمع کیا ہوا سامان اور کپڑے جل گئے۔ وہ رات یوسف نے مسجد میں گزاری۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن زبان پر یہی الفاظ تھے، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگلی صبح مسجد کے امام نے اس کی ہمت بڑھائی اور کہا، بیٹا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ تمہارا خواب ضرور پورا ہوگا۔ دعا کی قبولیت۔ کچھ ہفتوں بعد شہر کا ایک مالدار تاجر یوسف کے پاس آیا۔ وہ اسی بچے کا والد تھا جسے یوسف نے آگ سے بچایا تھا۔ اس نے یوسف کو شکریہ کے طور پر بڑی رقم دی۔ یوسف نے وہ رقم فوراً اپنے گاؤں جانے کے لیے رکھی۔ گاؤں واپس آ کر یوسف نے سب گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہا، یہ کنواں صرف میرا نہیں، ہم سب کا ہے۔ کوئی اس کا پانی بیچ نہیں سکے گا۔ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ کنواں مکمل ہوا اور گاؤں میں پہلی بار گرمیوں میں بھی پانی کی کمی نہ ہوئی۔ انجام اور سبق۔ سالوں بعد جب یوسف بوڑھا ہو چکا تھا، ایک مسافر اس کنویں پر آیا اور پانی پینے کے بعد کہا، یہ کنواں تو جنت کی نہر کی طرح ٹھنڈا ہے، کسے بنایا؟ یوسف نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ اللہ کا کام ہے، ہم تو صرف ذریعہ ہیں۔ سبق۔ صبر اور نیک نیت ہمیشہ کامیابی لاتے ہیں۔
اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ ماں کی دعا اور نصیحت زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔